دیکھو مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے گھروں کا جو بگڑا ہوا ماحول ہے، جو ہمارے گھروں میں واقعات پیش آتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، بدتمیزی ہے، نافرمانی ہے، بے ادبیاں ہے، گالم گلوچ ہے، میں یہ کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ان سب کی وجہ بڑے ہیں۔ دیکھو گھر کے معاملات صحیح کرنا بڑوں کا کام ہے۔ بڑے خود ہی صحیح نہ ہو تو گھر کے معاملات کیسے صحیح ہوں گے؟ مثال کے طور پر بڑے یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے نمازی ہو، نماز کا اہتمام کریں، تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب بڑے بھی نماز کا اہتمام کریں۔ بڑے چاہتے ہیں چھوٹے نرم گفتگو کریں اور ادب کا خیال کریں، یہ تبھی ممکن ہوگا جب بڑے بھی نرم گفتگو کریں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ بڑے یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے غصے والے نہ ہو، یہ تبھی ممکن ہوگا جب بڑے بھی غصے والے نہ ہوں۔ تو دیکھو بچے جو ہوتے ہیں وہ قول سے زیادہ فعل کو ترجیح دیتے ہیں، قول سے زیادہ فعل سے متاثر ہوتے ہیں۔ بچے یہ نہیں دیکھتے کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں، اماں کیا کہہ رہی ہے، بلکہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ابا کیا کر رہا ہے، امی کیا کر رہی ہے۔ سننے سے زیادہ عمل کو ترجیح دیتے ہیں، فعل کو دیکھتے ہیں۔ ایک عالم کو میں سن رہا تھا، بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ کم از کم ہم بچوں کی خاطر تو اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، بچوں کی خاطر تو اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، بچوں کی خاطر تو اپنے آپ میں اچھائیاں پیدا کریں، صفات پیدا کریں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اساتذہ کرام کی تربیت کے حوالے سے، تو یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ استاذ کو چاہیے بچوں کے سامنے بناوٹی تقوی اختیار کرے، کیونکہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک اصول یہ بیان کیا کہ اگرچہ بناوٹی ہو لیکن بچوں کے سامنے تقوی اختیار کریں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا استاذ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑے چاہتے ہیں کہ چھوٹے صحیح ہوں، چھوٹے باادب ہوں، چھوٹے کہنے ماننے والے بن جائیں، چھوٹوں کے اندر صفات ہو، تو بڑوں کو چاہیے کہ اپنے اندر بھی وہ صفات پیدا کریں۔